میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بات کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا مومن کے لیے مست ہے۔ اور دوسری آیت میں اس کے علاوہ ایک دوسری آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تم تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا تقوی اختیار کرو، یعنی جتنا تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، رسول اللہ کی ہدایت پر عمل کر سکتے ہو، جتنی تمہاری گنجائش ہے، جتنی تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے اتنا عمل کرو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کرنے کا حق ہے، متقی بننے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی آخر ہم اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اتنا تقوی اختیار کرو جیسا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دوسری آیت سے ایکسپلین کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور دوسری آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی گنجائش سے زیادہ کا حکم نہیں دے رہا ہے، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، جتنی تمہارے اندر گنجائش ہے، سکت ہے، اتنا تقوی تم کو اختیار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ تو تقوی کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، آپ کی ڈائریکشنز پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو غلط سمت سے بچا کر صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں لے کر چلنا، یہ تقوی ہے۔ تو قرآن کریم اس بات کا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب یہ تو کرنا ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ دیا اور ایک بہت ہی اچھا میتھڈ ہم کو بتلایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تقوی مل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کانشیسنیس یعنی شعور عطا کیا ہے، وہ یہ غور کرتا رہے، یہ سوچ وچار اپنے بارے میں کرتا رہے کہ جو میرا پاسٹ ہے، جو میرا اب تک وقت گزر گیا ہے، اس گزرے ہوئے وقت میں میں نے کیا کچھ اچھا یا برا کیا ہے۔ ایک آدمی اپنا حساب لیتا ہے، بلکہ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں، بہت آسان ایگزامپل۔ جو بھی آدمی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا بزنس کرتا ہے، تو وہ اپنے بزنس کا حساب لگاتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور اس پہ میں نے کتنی لاگت لگائی اور اب کتنا بینیفٹ مجھ کو مل رہا ہے، اور آئندہ اب نیکسٹ پلان جو ہوگا اس میں مجھے کتنی لاگت لگانی ہے، کتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے اور کتنا پروفٹ مجھ کو آ سکتا ہے۔ یہ سب کام کرتے ہیں۔ جو آدمی بڑا کاروبار کرتا ہے وہ بھی اپنا یہ خاکہ بنا رہا ہے، جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ بھی اپنا یہ کام کر رہا ہے۔ سب لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ باقاعدہ لکھ کر کرتے ہیں، بہت سے لوگ بس اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں ذہن کے اندر، لیکن ہر آدمی یہ کام کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی فارم میں۔ بس اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ کام اپنی عملی، اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کرنا چاہیے۔ کہ ایک آدمی مسلمان ہے، بلیور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو اب اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ یہ سوچ وچار کرے۔ اس سوچ وچار کو عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں محاسبہ، یہ لفظ یاد کر لیجئے، محاسبہ۔ یہ سوچ وچار کرے اور اپنے آپ کا حساب لگائے کہ اب تک کی جو زندگی ہے اس میں نے کیا کر لیا اچھا اور کیا برا کر لیا۔
جس طریقے سے انسان کاروبار میں حساب لگاتا ہے کہ کتنا لاس ہو گیا ہے اور کتنا پروفٹ میں نے کمایا ہے، اسی طرح یہاں بھی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں دی ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم کو نہیں بھیجا ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک تمہیں اس کے اندر رہنا ہے، بلکہ ہر آدمی کا ایک وقت متعین ہے۔ ہر آدمی کے پاس ایک وقت متعین ہے، اس متعین اور ڈیفینیٹ وقت کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ کسی کی عمر 40 سال ہوگی اللہ کے علم میں، کسی کی عمر 50 سال ہوگی اللہ کے علم میں، ہم نہیں جانتے۔ کوئی شخص ایسا ہوگا جو 50 سے زیادہ 60-70 سال تک جیے گا، کوئی ہم میں سے ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے علم میں اس کی 80 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس سال اس دنیا سے چلا جائے۔ کیا ہم کو یہ معلوم ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک بات انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک وقت اللہ تعالیٰ کی نالج میں، اس کے علم میں متعین ہے، اور وہ پورا ہوگا۔ نہ اس سے پہلے انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے اور نہ بعد میں جا سکتا ہے، نہ 1 منٹ پہلے مر سکتا ہے نہ 1 منٹ بعد مر سکتا ہے۔ موت ایک دم ڈیفینٹ ٹائم پر، فکس ٹائم پر، وہیں جو اللہ کے علم میں متعین ہے اسی پر آنی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جتنا بھی انسان کے پاس وقت ہے وہ انلیمیٹڈ وقت نہیں، بلکہ ایک محدود، ایک فکس، ایک لیمیٹڈ ٹائم، اسی ٹائم کے اندر انسان کو اچھا کرنا ہے تو اسی میں کرنا ہے، اسی ٹائم میں برا کرنا ہے تو برا بھی اس میں کرنا ہے۔ اگر اچھے اعمال کرنے ہیں تو وہ بھی اس میں کرے گا، برے اعمال کرنے ہیں تو وہ بھی اسی میں کرے گا۔ تو قرآن کریم ہم کو یہ کانسیپٹ دیتا ہے، اسلام کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے۔ اسلام کا بنیادی کانسیپٹ تو توحید ہے، جس پہ میں نے پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے بیان کیا ہے، لیکن دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو بھی اچھا برا کرتا ہے تو آخرت میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ججمنٹ کے لیے، انصاف کے لیے۔ آدمی نے اچھا کام کیا بندے نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کا، بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا کہ دیکھو یہ تمہارے ریکارڈ کے اندر جو ہم نے تیار کیا تھا یہ تمہارا ایک اچھا کام ہے۔ مثلا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے برا کام کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیش کر دے گا کہ دیکھو یہ کام تم نے برا کیا تھا، فلاں وقت میں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا یقین ہے، ہر آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ میری زندگی کا ایک وقت متعین ہے، ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ کیا کوئی آپ ایسی اگزامپل پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ گیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو، دوست و احباب سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو پھر بھی آدمی وقت کی قدر نہ کرے اور اس وقت کو خیر کے، بھلائی کے کاموں میں نہ لائے تو یہ سب کے لیے اور ایسے آدمی کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو قرآن کریم نے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت ہم کو طریقہ بتایا کہ ہر آدمی یہ غور و فکر کرتا رہے کہ میں نے کل کے لیے، یعنی جو کل گزر گیا پاسٹ میں، اس میں نے کیا اچھا کیا تھا اور کیا برا کیا تھا۔ اگر آدمی اس صفت کو اپنا لے گا تو وہ بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے، دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت ترقی کر سکتا ہے۔ جو لوگ بھی ترقی پر، اعلیٰ ترقی پر، بالکل ترقی کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی کے اندر یہ صفت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کا حساب لگاتے ہیں، اپنے وقت کا محاسبہ کرتے ہیں، پورا دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا ہے اور کتنا کامیاب کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بندے کو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان نعمتوں میں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں لوگ بہت غفلت، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ۔ پہلی ہے صحت، ہیلتھ، سواستھ، اور دوسری ہے فراغ، ایک خالی وقت، یعنی
کام کرنے کے لیے، اچھا کام یا برا کام کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو فراغ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان صحت مند ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، بیچارے دوائی میں ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ چھوٹی موٹی تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی رہتی، مگر جب کسی کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، بڑی بیماری لگ جاتی ہے، زندگی بھر وہ اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو آدمی بہت سارے کام اس بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ اور دوسری چیز فراغ یعنی وقت تو سب سے بڑی قیمت، وقت کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی میں مثلاً 25 سال گزر گئے ہیں، میری زندگی سے مثلاً 30 سال گزر گئے ہیں، اور میں پیسے دے کر 1 سال خرید کر لے آؤں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ آپ اچھے سے اچھا مکان خرید سکتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے آپ پیسوں کے ذریعے خرید سکتے ہیں، اچھی کار خرید سکتے ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، مگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 دن کم ہو گیا ہے، یا 1 گھنٹہ کم ہو گیا ہے، میں اس کو خرید لوں۔ 1 گھنٹہ کیا آدمی 1 منٹ نہیں خرید سکتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور جب یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو تب تک کھڑا رہے گا، ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں، عن حیاتی فیما افنا، کہ بھئی آپ کو ہم نے فار ایگزامپل 70 سال کی زندگی دی، تو آپ نے اس 70 سال کو کیسے کہاں اسپینڈ کیا، بتائیے۔ دوسرا سوال ایک اسپیشل پیریڈ آف لائف، یعنی جوانی، عن شبابی فیما افلا، کہ ہم نے اس 70 سال کی عمر میں آپ کو ایک 15 سے لے کر 50 سال تک مثلاً ہم نے جوانی کا دور دیا، جس میں تم صحت مند تھے، جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے آسانی سے، اور اس کو تم نے کیسے گزارا ہے، کیا کیا ہے، وہ بھی بتاؤ۔ تیسرا سوال کہ تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، مال کمایا ہے، تو مال کس طریقے سے کمایا ہے، جائز ناجائز، ایمانداری کے ساتھ یا دھوکہ دھڑی کے ساتھ، کیسے، وہ بھی بتاؤ۔ چوتھا سوال کہ مال تو تم نے اچھے سے کمایا، ایمانداری سے کمایا، لیکن اس مال کو تم نے کیسے خرچ کیا، جائز کاموں میں یا ناجائز کام ہے، وہ بھی بتاؤ۔ اور ایک 5واں سوال علم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کانشیسنس، یعنی جو تم کو شعور بخشا تھا، جو علم دیا تھا، اس علم کا تم نے صحیح یوز کیا ہے یا مس یوز کیا ہے، وہ ہم کو بتاؤ۔ یہ 5 سوال ایسے ہیں جو ہر مومن سے، ہر انسان سے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پوچھے جائیں گے، اور جب تک انسان ان کا ایک کا جواب نہیں دے دے گا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے 2025 کا سال جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، آج 26 دسمبر ہے، اور لوگ نیو ایئر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب جب نیو ایئر آتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو لوگ پارٹیاں کرتے ہیں، ابھی سے نائٹ کلب جو ہیں، جو بار ہیں، وہ ان میں بکنگ ہو چکی ہیں، لڑکوں کے لیے الگ ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ہے، کپلز کے لیے الگ ہے، اس میں شراب نوشی، حرام خوری، ہر گناہ کا کام وہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کول مائنڈ کے ذریعے ذرا سوچے کہ میری زندگی سے 2025 گزر گیا ہے، اب 2026 آنے والا ہے، لیکن اگر وہ یہ ذرا سوچے کہ 1 سال 2025 کا گزر گیا، کیا یہ واپس آ سکتا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی دے کر 2025 واپس لا سکتا ہوں؟ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو آدمی کو حساب تو یہ لگانا چاہیے کہ میری زندگی سے جو 1 سال کم ہوا ہے، اس میں میری اچیومنٹس، میری کامیابی کیا ہے، میری ناکامی کیا ہے، اور دینی نظر سے دیکھا جائے تو میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ یہ سوچ وچار کرنے کی بات ہے۔ اصل تو سوچ وچار، غور فکر یہ کرنا چاہیے جو قرآن کریم ہم کو کہہ رہا ہے، مگر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے گفٹس بھی دیتے ہیں۔ اب کوئی ہیپی نیو ایئر کہے، نئے سال کی مبارکباد دے، تو اسلام اس کو حرام تو قرار نہیں دیتا، مگر مسلمان کی تہذیب کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ نصارہ کی، عیسائیوں کی تہذیب کو ہی گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اسلامی سال، قمری سال جس کو کہتے ہیں، جو چاند کے ذریعے چلتا ہے، وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، اور ایک کرسچن کیلنڈر ہے یہی۔ تو ہم میں سے سبھی لوگوں کو 12 کے 12 مہینے یاد رہتے ہیں، جنوری فروری سے لے کر دسمبر تک،
مگر ہم میں سے شاید 5% لوگ بھی اس مجمع کے اندر ایسے نہ ہو کہ جو اسلامی سال قمری سال کے بارے میں جانتے ہو کہ اس کے اندر بھی 12 مہینے. شاید آپ اپنے بارے میں غور کر لیجئے کہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی سال کے، کیا ہمیں ان کے نام یاد ہے؟ تو ہم کو ایک آدھ نام یاد ہوگا. محرم کا یاد ہوگا، رمضان کا یاد ہوگا، ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے وہ یاد ہوگا. باقی اس کے علاوہ مہینوں کے کیا نام ہے وہ ہم کو یاد، نہ ہم کو یاد ہوگے نہ ہمارے گھر والوں کو یاد ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا، اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. اور دوسرے کے کلچر کو ہم اس طرح اڈاپٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ بس اسی کے اندر سب کچھ ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کا عیش و عشرت. اس لیے میرے بھائیوں، آخری بات کہ 2025 چلا گیا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس میں آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں، کیا آپ نے اچھے کام کیے ہیں، کیا برے کام کیے ہیں، اور آئندہ اگلے سال میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس پر سوچ وچار کیجئے. نیا سال آپ کو یہی میسج دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.